اچھا نظر آ رہا ہے؟ جی یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر ہے، یہ ٹھیک ہے نا، عربی میں ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 کے اندر درج ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ انی اجعل نساؤہم ارامل وابناؤہم یتاما وبیوتہم خربۃ لیذوقوا اطعم ما قالوا ومکسبوا ولکن لا اہلکہم دفعۃ واحدۃ بل قلیلا قلیلا لعلہم یرجعون ویکونوا من التوابین۔ حضور یہاں اس پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے، اوپر سے حضور اسی کا ہی ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نیچے بتاتے ہیں کہ یہاں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ انی اجعل نساؤہم اراملا، کہ میں ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دوں گا، وابناؤہم یتاما، اور ان کے بچوں کو یتیم، وبیوتہم خربۃ، اور ان کے گھر ویران کر دوں گا، وقواتہم ما قالوا ومکسبوا، اور وہ پائیں گے مطلب اس کا اجر جو کچھ انہوں نے کمایا وغیرہ ہے، جو کچھ کیا ہے انہوں نے، وَلَكِنْ لَا أَهْلَكَهُمْ، اور میں ان کو نہیں ہلاک کروں گا، دفعتاً، ایک دم، میں ایک دم ہلاک نہیں کروں گا ان کو، دفعتاً واحدہ، یعنی ایک دم ہلاک نہیں کروں گا ان کو، بل لیکن قلیلاً قلیلاً، آہستہ آہستہ کر کے ہلاک کروں گا ان کو، ہلاک تو کروں گا ان کو لیکن ایک ساتھ نہیں کروں گا، ان کو آہستہ آہستہ کر کے ہلاک کروں گا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لے، یعنی ایک دوسرے کی ہلاکت کو دیکھ کر وہ رجوع کر لے، وَيَكُونُوا مِنَ التَّوَّابِينَ، اور وہ ہو جائیں توبہ کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہوتا ہے اس کا اپنے اشتہارات وغیرہ میں۔ چلیے اب مان لیجیے پھر بھائی کہ ہاں یہ پیش گوئی سچی تھی، اپنی بات سے نہیں ہٹتا، وہ تو بریلوی تھا۔ دیوبندی فوراً اپنی بات سے پھر جاتا ہے، یوں ٹرن مارتا ہے۔ ابھی دیکھیے جی بھائی، چلیے بھائی دیوبندی صاحب ماشاءاللہ کرو نا، وہی بار بار کر رہے تھے، یہ اگر یہ نہ کہنے لگ جائے میں نے تو سنا ہی نہیں۔ جی جی بولو بھائی خان بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سنائی آیا آپ کو جو پڑھ کر میں نے بتایا؟ ہاں وہ بھی بتا دیجئے پھر سے۔ پھر سے کیا بتاؤں آپ کو؟ دکھا کر بتاؤں کہ بغیر دکھائے بتاؤں؟ نہیں ایسے تو بتا دو نا، ایسے بتا دو، بھی جو آپ نے بولا وہی دہرا دو۔ دیکھ رہے تھے ہاں وہاں حضرت مسیح موعود دیکھ رہے تھے، وہ صفحہ دیکھا آپ نے؟ دیکھا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توابین، توبہ کا، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ اسی پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انی اجعل نساؤہم اراملا، کہ میں ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دوں گا، وابناؤہم یتاما، اور ان کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی مرد مر جائیں گے، وبیوتہم خربۃ، اور جو ان کے گھر جو ہیں ان کو میں ویران کر دوں گا، یعنی خراب کر دوں گا، ویران کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیبذقوا اطعم ما قالوا ومکتسبوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ولیکن، اور لیکن، لا اہلکہم دفعۃ واحدہ، اور میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا ایک دم، لیکن میں ان کو ایک دم ہلاک نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، بل قلیلاً قلیلاً، لیکن میں ان کو آہستہ آہستہ کر کے ہلاک کروں گا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی توبہ کر لیں، وَيَكُونُوا مِنَ التَّوَّابِينَ، اور ہو جائیں توبہ کرنے والوں میں سے، یعنی میں ان کو جو آہستہ آہستہ کر کے ہلاک کروں گا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیفی بھائی اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ توبہ کرے گا؟ آپ پتہ ہے قرآن میں ایسے الفاظ جب آئے نا اللہ رب العزت نے کہے ہیں تو بتایا ہے اگر تم توبہ استغفار کرو، یہ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ہے، کافر کے لیے ایسا الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لائے، آپ کے نظریے میں وہ اسلام سے خارج ہے، جو مرزا صاحب پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کدھر سے وہ توبہ استغفار کریں گے؟ جب وہ اسلام میں نہیں ہے تو کدھر سے کریں گے؟ کون سے مذہب پہ کریں گے؟
ہاں وہ توبہ کس چیز سے کرنی تھی اس کا بھی ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے. وہ توبہ ان کو ایمان لے کر آنے سے نہیں کرنی تھی, وہ توبہ کرنی تھی انہوں نے ان باتوں سے جو وہ اسلام کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں اسلام میں غلط ہیں, ان باتوں سے توبہ کرنی ہے. ان لوگوں نے دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار دیا تھا جس میں اسلام کی صداقت کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں زندہ نشان پیش کر سکتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ اسلام زندہ مذہب ہے, ایک سچا مذہب ہے. تو جب یہ اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائع کیا, ان لوگوں نے بھی بڑا تمسخر کیا اس چیز کا, اور غالباً انہوں نے نشان بھی مانگا. تو خدا تعالیٰ نے ان کو پھر وہ نشان دکھایا انہی کے ذریعے سے کہ وہ جو بری عادتیں, وہ جو اسلام کے اوپر یہ تمسخر کیا کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم پر اعتراض کیا کرتے تھے, ان کے لیے پھر یہ نشان دکھایا کہ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی لڑکی سے پیش گوئی کی بات, وہ نکاح کی بات کرو. اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اپنی ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ روز نکاح سے پھر تو یہ ہوگا کہ ان کے گھر خیر و برکت سے بھر جائیں گے. لیکن اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ روز نکاح سے 3 سال کے اندر اس کا باپ مر جائے گا اور 2.5 سال کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا, اور یہ لڑکی بیوہ ہو کر تیرے نکاح میں آئے گی. اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تب ہوگا یہ, لیکن توبہ کر لیتے ہیں پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا, پھر خیر و برکت سے بھر جائیں گے ان کے گھر. یہ تھی وہ پیش گوئی. نہیں, انہوں نے توبہ آپ نے جو بات کی ہے نا ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ گیا. بھائی آپ نے کہا تھا مجھے دکھا دو, میں نے دکھا دیا, آپ مان لو بحث نہ کرو. غلط ہے نا, اپنی بات سے دکھا دیا وہ غلط. اچھا وہ غلط ہے جو مجھے دیکھو وہ غلط ہے, ایسا کوئی آیا وہ غلط جو ہے. اور اگر آپ نے کہا تھا آپ دکھا دو میں مان لوں گا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دکھایا وہ غلط ہے. تو آپ نے جو دکھایا, جو مرزا صاحب نے کہا, وہ آپ کی باتوں سے سیم نہیں ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کون سی بات صاحب نے کہا ہے تو توبہ استغفار کرے گا وہ بندہ پھر نہیں مرے گا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ توبہ استغفار یہ کافروں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے, یہ پہلے کیٹیگری کر لو نا کہ وہ میاں بیوی. مسلمانوں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے توبہ استغفار. بھائی استغفار کرتے نہیں ہو آپ, تو پھر تو استغفار پڑھتے ہیں. نہیں وہ نہیں, کافر کی جو استغفار ہے, سن تو دونوں چیزیں الگ الگ ہے نا. کافر کی جو استغفار تو مسلمان بھی کرتا ہے کہ مرزا صاحب کے نظر میں لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. بھائی جو ایمان نہیں, مرزا صاحب نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بھائی اس وقت تک تو. او بھائی ہلو بات سنو, مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کیا ہے 1891 میں, اور یہ جو پیش گوئی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے 1886-87 کے آس پاس. اس وقت مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نہیں تھا ایمان لے کر آنے کی بات کہاں سے ہوتی ہے. اس میں تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو بہت اچھی ہے. تو پھر مرزا صاحب پر یہ وحی کیسے نازل ہوئی جب دعویٰ نہیں کیا تھا؟ تو انسان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ساتھ وہ آگ والا معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام والا. یار موجے سے کا بات چھوڑو, ابھی جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. اگر کوئی کہے کہ بھئی میں تو نبی اس کو مانوں جس کو بھئی آگ والا معجزہ ہو, ٹھیک ہے, اگر اس لوگ کہہ سکتے تھے نا, وہ بھی دین ابراہیم پہ خود کو کہتے تھے نا, ٹھیک ہے بھائی, ایسا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے. سنو بھائی, معجزے جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا, ایک دعا کر لیتے بس, مان لیتا خدا تعالیٰ. وہ انکار کر